السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود این کے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ قربانی کے حوالے سے۔ یقیناً یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی کرتے وقت ہمیں کس کس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہاں کہاں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کے حوالے سے جو سوالات آج کے پروگرام میں ہم پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے قربانی کس پر واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں قربانی کی کیا تاریخ اور کیا اہمیت ہے۔ قربانی کرتے وقت جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی عمر اور ان میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس حوالے سے اور بھی بہت ہی امپورٹنٹ پورے تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں قربانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مولانا انوار الحق حقانی صاحب صوبائی خطیب بلوچستان مرکزی جامعہ مسجد کوئٹہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زونل رویت ہلال کمیٹی کوئٹہ کے چیئرمین ہے، اور مولانا صاحب صوبائی زکوٰۃ کونسل کے ممبر بھی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ٹائملی ہماری جو نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آج کا جو بہت ہی اہم اور خاص ٹاپک ہے عید الاضحیٰ قربانی کے حوالے سے، اس کی جتنی بھی تشہیر ہو سکے، اس کو جتنا بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں آگے شیئر کیجئے۔ اسلام میں قربانی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانیوں کی کیا حقیقت ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی جاری کردہ سنت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جو دمبا ہے اس کے کھال پہ تو بہت پشم اور بال ہوتے ہیں، تو فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، تو ہر بال دمبے کے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالی تمہیں اجر و ثواب دیں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ ان الدم لا یقع من اللہ قبل ان یقع بالارض، کہ یہ خون اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے پہلے اس سے کہ یہ زمین پر گرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا، یہ اس کی یادگار ہے، اور قرآن نے خود کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی جو ہے وہ پیش فرما دی۔ شرعاً قربانی جو واجب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جو قیمت ہے، مالیت، نقد پیسے ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ قابل فروخت ہے، یعنی فروخت کرنے کے لیے ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تقریباً آج کل کے حساب سے تقریباً کوئی 70,000 کے لگ بھگ جس کے پاس ہو، یعنی تجارت کا مال یا نقد پیسے ہوں، تو اس پر جو ہے قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اس کے ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، کہ ایک انسان عاقل ہو اور بالغ ہو، اور اس طریقے سے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور آزاد ہونا، حر، آج کل تو غلام نہیں ہوتے ہیں، اور مقیم ہو، مسافر پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور آزاد ہو، اور مقیم ہو، اور شرعاً غنی ہو۔ تو شرعاً غنی تو وہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، تو ایسے چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، اس پہ پھر قربانی فرض ہو جاتی ہے، یعنی واجب۔ قربانی کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی جو ہے اگر ذبح کرنے کو بہتر جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے خود قربانی جو ہے وہ کر لے، ذبح کر لے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود قربانی ذبح کرے۔ لیکن اگر کسی کو قربانی کا طریقہ نہیں آتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنے کا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو ماہر ہے قربانی کا، اس کے پاس یہ خود موجود و حاضر ہو۔ اور جو خواتین ہیں ان کی قربانی تو اگر گھر کے اندر کے افراد میں سے کوئی ہے، مثلا ان کا بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھانجا، بھتیجا، جو شرعی محارم ہے، پھر تو گھر کے اندر جو لوگ قربانی کر رہے ہیں خواتین کی، تو ان کے جو خواتین ہیں وہ بھی قربانی کے پاس جو ہے حاضر ہوں، موجود رہیں،
اور اگر باہر کرنا ہے جیسے نامحرم ہے یا گلی میں کر رہے ہیں تو پھر عورت تو حاضر نہ ہو، البتہ اجازت دے دیں کہ جی ہمارے طرف سے جو ہے یہ قربانی کر۔ قربانی کے جانوروں کے لیے عمر تو یہ رکھا گیا ہے کہ 4 قسم کے جو حیوانات ہیں اس کی قربانی ہوتی ہے، یعنی اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے، اس طریقے سے گائے، بیل اور بھینس اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور بھیڑ اور چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اور بکریاں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہوں تو ان کی قربانی ہوتی ہیں۔ یہ 4 قسم کے جانور جو ہیں اس کی قربانی ہوتی ہے۔ پھر شریعت نے ہر ایک کے لیے عمر رکھا ہے، مثلا اونٹ ہے تو اس کی 5 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر گائے بیل ہے تو اس کی عمر 2 سال مکمل ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، جس کو مسنہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اور اگر بکریاں اور دمبا ہیں تو اس کی عمر جو ہے 1 سال ہونا چاہیے، البتہ دمبا میں یہ گنجائش ہے کہ اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، یعنی سال نہ بھی ہو، اور اچھا تکڑا فربا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے 1 سال کا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر عیب نہیں ہونی چاہیے، مثلاً 1/4 حصے سے زیادہ ناک، اس کے کان جو ہے نہیں کٹنا چاہیے، دم صحیح سالم ہو، اور آنکھیں نظر بھی اس کی صحیح ہو، باقی ایسا لنگڑا بھی نہ ہو کہ چل نہ سکے، تو یہ جو عیوب ہیں اس سے پاک ہو، چونکہ اللہ کے نام پہ دینا ہے قربانی، تو اللہ تعالی خود عیبوں سے پاک ہے اور پاکیزہ ذات ہے، تو ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، تو حلال اور پاکیزہ ہو، اچھی چیز ہو، تو یہ صفات ذرا ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں چونکہ استعمال کی چیزیں ہیں نا، اور آج کل کی ضرورت میں سے آتی ہیں، اس کا حکم ایسی ہے جیسے مثلاً گاڑی ہے یا کسی کے پاس موٹر سائیکل ہو، یا اپنے رہائش کے لیے مکان ہے، یا جیسے کپڑے وغیرہ ہیں، یا گھڑی ہے کسی کے پاس، چاہے کتنی قیمتی گھڑی بھی ہو، تو یہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں یا استعمال کی چیزیں ہیں، یا گھر کے جو برتن ہیں وہاں بھی قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شرعاً مالدار نہیں ہوتا ہے اور ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ شریعت میں مسئلہ ہے جب کوئی بندہ مر جائے تو مرنے کے ساتھ ہی اس کی میراث کو تقسیم کیا جائے، اور اگر تقسیم نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کا جتنا بھی ترکہ ہے اس میں سب وارثوں کا حصہ خود بخود آ جاتا ہے، یعنی مالک بن جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جتنے ورثاء ہیں، بیٹے بیٹیاں، اس پر اس کا ترکہ جب ہم نے تقسیم کیا اور ہر ایک کے حصے میں اتنا کچھ آتا ہے جو شرعاً غنی ہے، یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے 70,000 کے لگ بھگ، آگے تھوڑا کم زیادہ، اتنی رقم سرمایہ اس کے حصے میں آ جاتا ہے، تو یہ پھر شرعاً غنی ہے، اور اس میں پھر جو بالغ ہونا ضروری ہے، تو جو بچے نابالغ ہیں ان کی قربانی تو نہیں ہے، باقی جو بیٹے بیٹیوں میں سے جو بالغ ہیں تو ان سب پر قربانی جو ہے واجب ہوگی، اور سب کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی کی کھال اگر ایک شخص جو ہے وہ بذات خود استعمال کرتا ہے اپنے لیے تو جائز ہے، مثلاً وہ مصلی بناتا ہے یا کوئی برتن بناتا ہے، تو ایسی چیز جس میں قربانی کی کھال موجود ہوتی ہے، اگرچہ اس کو یعنی مختلف شکل دے دیتے ہیں اپنے، یا جیسے پرانے زمانے میں وہ کنویں سے نکالنے کے لیے ڈھول ہوتا تھا، تو وہ تو جائز ہے استعمال میں۔ اس کے علاوہ جب اگر وہ فروخت کرے تو فروخت کرنے میں پھر اس کو جو قیمت ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے، وہ خود استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اور قربانی کی کھال یہ جو شرعاً غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، ان کو دیں، مثلاً بیوائیں ہیں بشرطے کہ غریب ہوں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، یا دینی مدارس ہیں تو ان کو دیں۔ بہرحال اجرت میں قصاب جیسے گوشت بناتا ہے تو اس کو اجرت میں کھال نہیں دینا چاہیے، ذبح کرنے کے اور گوشت بنانے کی قیمت اجرت جو ہے الگ سے ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ہدیہ میں آپ اس کو پھر گوشت دیتے ہیں تو وہ تو کسی کو بھی ہدیہ میں دے سکتے ہیں، تو یہ دے دیں۔ ایک مسئلہ اس میں گوشت کا مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کے بعد گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ بہتر ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، ایک حصہ جو ہے اپنے یار دوست احباب جو محلے کے ہیں ان کو دے دے، اور ایک حصہ جو ہے غرباء فقراء کو دے دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کا گرانہ بڑا ہے اور وہ خود عام آگے پیچھے گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو پھر اگر انہوں نے مساکین کو قدر کم گوشت دے دیا اور زیادہ اپنے لیے رکھ لیا تو وہ بھی جائز ہے، بلکہ اگر سارا ہی خود کھا لیا تب بھی جائز ہے۔
لیکن یہ مروت کے ذرا خلاف ہے کہ رشتہ داروں میں یا اہل محلہ میں جنہوں نے قربانی نہیں کی اور ان کے گھر میں ہم گوشت نہ بھیجیں، تو یہ مروت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن جو شہر ہیں، یعنی جہاں جمعے کی نماز اور عید کی نماز فرض ہے، وہاں پر نماز عید کے ادائیگی کے بعد جو ہے قربانی کی جائے، اس سے پہلے نہ کریں قربانی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو دیہاتی لوگ ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ان کے ہاں جمعے کی نماز اور عید کی نماز نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے طلوع فجر کے ساتھ، یعنی عید کے دن 10 تاریخ کو جیسے ہی صبح اذانیں ہوتی ہیں اور طلوع فجر ہوتا ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ حکم ہے۔ البتہ اگر ایک شخص کی قربانی خود دیہات میں ہے اور خود یہ شہری ہے، تو دیہات والا جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد قربانی کر لے، اور اگر ایک شخص دیہاتی ہے اور اس کی قربانی شہر میں ہے تو عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی۔ یعنی اس میں اصل حکم جو ہے وہ جانور کا ہے، جس جگہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو وہاں کا اعتبار ہے۔ قربانی کے لیے جو ہے 3 دن ہے، سب سے افضل جو ہے پہلا دن ہے، یعنی 10 تاریخ کو۔ اگر نہ کر سکا تو 11 تاریخ کو قربانی کر لے، اور اگر 11 کو بھی نہ کر سکا تو 12 تاریخ تک قربانی کر لے۔ اس کے بعد پھر قربانی کا وقت نہیں رہتا، اور بہتر یہ بھی ہے کہ دن کے اوقات میں قربانی ذبح کرے۔ رات کے اوقات میں قربانی کو ذبح کرنا قدر کراہیت ہے، تو رات کے وقت نہ کرے۔ جی ناظرین، یہ تھے مولانا انوار الحق حقانی صاحب، جنہوں نے پورے تفصیل کے ساتھ ہمیں قربانی کے حوالے سے بریف کیا کہ قربانی کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا بہت ہی خیال کرنا چاہیے۔ جو گوشت قربانی کی شکل میں گوشت یا جو بھی مسئلے وہاں پر اسلامی مسئلے ہمیں درپیش ہوتے ہیں، بہت ہی اہم اور اچھی طریقے سے مولانا صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فی الحال ہمیں دے دیجیے اجازت، اعلان کے بعد۔